بہت سی بہنوں بہت سے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی کوئی مجبوری ہے، ان کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے، یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا وہ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا، آپ تیمم کر لیں، تو کبھی کبھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا. بہت آپ نے بھی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ وہ لوگ جو عادی ہیں ظاہر ہے کہ غسل اور وضو کے طہارت پانی سے حاصل کرنے کے، تو ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم پاک صاف ہو گئے. تو یہ کانسیپٹ بھی ہمارا چینج ہونا چاہیے کہ جب خالق، مالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو معبود ہیں، جن کی کہ ہم عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں عبادت کا حکم دیا اور جنہوں نے ہمیں عبادت کی شرائط اور قواعد بیان فرمائے، جب اللہ نے ایکسیپٹنس دے دی ہے تو اس کی رخصت سمجھ کے اس کا شکر کریں اس بات پر، بجائے اس کے کہ اپنے دل میں شک و شبہ یا اپنے دل میں بوجھ رکھیں کہ مجھے تو عبادت میں مزہ ہی نہیں آ رہا. اسی طرح سے جب روزوں کا فدیہ دینے کی بات آتی ہے بیمار اور ضعیف لوگوں کو، تو بھی ان کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے. ایسے ہی جب کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں اور کہا جائے کہ آپ بیٹھ کر چیئر پر نماز ادا کر لیں، تو اکثر ہمارے بہنیں بھائی، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نماز کا کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا. یہ بھی شیطان ہے جو ہماری عبادت کے مزے کو خراب کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا تقویٰ ہے، دراصل شیطان نہیں چاہتا کہ انسان جو عبادت کرے اسے اس میں راحت ملے. اب آپ نے عبادت تو کر لی، یعنی آپ اپنے دل کی کیفیت تو دیکھیے کہ آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں. آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی اور زیادہ اچھے طریقے سے عبادت پیش کریں، مگر جب اللہ نے اجازت دی ہے تو دراصل یہ نافرمانی کا سبب ہے. یہ غلط بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا عبادت میں، مجھے سکون نہیں ملا، میں مطمئن نہیں ہوا، میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی. تو یہ بھی ناشکری کا ایک انداز ہے. چیزوں کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. میں ہر دفعہ جب رخصت کی بات کرتی ہوں تو یہ ضرور آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں کہ دین کا معاملہ، تقوی کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. کوئی تیسرا شخص نہ تو اس کا جج بن سکتا ہے اور نہ کوئی تیسرا شخص آپ کے دل کے حال کو جان سکتا ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ عبادات پیش کر رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے نا، دنیا کو دکھانے کے لیے تھوڑی کرتا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے. تو جب اللہ نے اجازت دے دی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ میری تکلیف تھی، یہ میرا مسئلہ تھا، یہ میری پرابلم تھی، میں اب اس فیسلٹی کو، میں اس سہولت کو اویل کرتا ہوں تو مجھے آسانی نصیب ہو رہی ہے، تو پھر شکر کیجئے اللہ کا، کسی کی پرواہ مت کیجئے. یہ نظریہ ہمارے ضرور ذہنوں میں ہونا چاہیے. ایک عجیب سی کشمکش ہے، ایک طرف ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جس کو نماز روزے کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اور دوسرا طبقہ جو یعنی وہ ویسے دین سے دور ہیں، اور جو دین دار ہیں اور جو تقوی والے ہیں تو ان کو ویسے بے چین کر دیا شیطان نے کہ نہیں جی یہ کوئی نماز ہے، کرسی پر بیٹھ کر سجدہ ہی نہیں کر سکا میں زمین پر سر رکھ کر. بھائی جس کو آپ نے سجدہ کر کے راضی کرنا تھا وہ راضی ہے، آپ کیوں راضی نہیں ہیں اس کے راضی ہونے پر؟ کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں ہے؟ اس اینگل سے اس بات کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بالکل ریلیکس رہیں. جہاں تقوی کی ضرورت ہے، جتنی انرجی ہے ہمارے اندر، جتنی ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں، اخلاص شرط ہے.